کلام میں تمام حمد خالق کائنات کے لیے ہے، تمام تعریف معبود برحق کے لیے ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جب بھی اہل بیت نے لب گشائی کی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف میں کی ہے۔ اس پروردگار کی تعریف میں مولائے کائنات نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار اللہ رب العزت وہ ہے کہ سوچنے والوں کی سوچ اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے اور تعریف کرنے والے اس کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہی پروردگار اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ کیوں نہیں کچھ لوگ سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں مراکز علم کی طرف کہ وہاں سے علم حاصل کریں اور پھر جب لوٹ کر اپنی قوم کے درمیان آئیں تو اپنی قوم والوں کو ڈرائیں، اپنی قوم والوں کو تعلیمات اسلام سے آگاہ کریں، شاید کہ وہ لوگ ڈرنے لگے۔ کہیں جانے سے یہ پروردگار عالم اس بات کا قائل ہے اور پروردگار عالم اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ پروردگار جہالت کو پسند نہیں کرتا ہے اور پروردگار تو بڑی بات ہے، کوئی بھی انسان جہالت کو پسند نہیں کرتا اور کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کبھی بھی جاہل کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو پڑھے لکھے کو حاصل ہے، اور وجہ یہ ہے کیونکہ جہالت اندھیرا ہے، علم اجالا ہے، تو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اعمیٰ اور بصر، اعمیٰ یعنی اندھا اور بصر یعنی دیکھنے والا، کبھی بھی دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے کبھی بھی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ کنیسہ سیدہ جیسا کہ آج سلسلے وار آج 6ٹھی مجلس ہے اور ہمارا سلسلہ اسی طرح سے انشاءاللہ کہ جاری رہے گا، اور آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خطبات کے بھی کچھ الفاظ کا انتخاب کیا تھا تاکہ آپ کے سامنے تلاوت کی جائے اور آپ اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ مولانا امام حسین علیہ السلام اپنے خطبے میں کیا فرما رہے تھے کہ یہ علماء کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ علماء یعنی کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سماج میں کچھ لوگ لاوارث ہوں، اندھے ہوں، گونگے ہوں، بہرے ہوں، کوئی ان کی مدد نہ کرے، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پیمان الہی ٹوٹ جائے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اپنے پیمان ٹوٹتے ہیں، جب اپنا نقصان ہوتا ہے تب انہیں بہت فرق پڑتا ہے، تب یہ لرز اٹھتے ہیں، یعنی جب اپنا ذاتی نقصان ہونے لگتا ہے تب یہ لرز اٹھتے ہیں۔ وہی آگے امام علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ علماء ہیں جو ظالموں کی خوشامد کرتے ہیں، ظالموں کی چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ اپنے کو امان میں رکھ سکیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء آپ کو نظر آئیں گے، اگر آپ جو ہے غور کریں گی تو نظر آئیں گی بہت سارے علماء کہ جو حق بیانی کے موقع پر فرار کر جاتے ہیں، تو امام انہی علماء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جو ظالموں کی چاپلوسی کرتے ہیں، ظالموں کی خوشامد کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ظالم سے بچا کر کے رکھیں۔ امام کے دور میں بھی ایسے ہی علماء تھے، جو علماء خود اہل بیت کی مذمت میں حدیثیں لکھا کرتے تھے اور بنی امیہ کے فضائل میں حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ علماء ہی تو تھے یہ سب کرنے والے، کیونکہ جاہل تو کر نہیں سکتے تھے، علماء کرتے تھے یہ سب کہ بنی امیہ کے فضائل میں وہ حدیثیں جو اہل بیت کی فضیلت میں رہا کرتی تھی اسے کیا کرتے تھے، بنی امیہ کی فضیلت کی طرف موڑ دیا کرتے تھے۔ علماء ہی تو تھے، کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ خود بھی امان میں رہیں، اپنی فیملی کو امان میں رکھیں، خود امان میں رہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب کہ خداوند عالم نے انہیں اس کام سے منع کیا ہے،
کبھی بھی ظالم کی چاپلوسی کرنے سے، ظالم کی خوشامد کر کے اپنے کو امان میں رکھنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. اور اللہ دوسرے لوگوں کو بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے نہ جھکنا، اپنے نقصانات کے لیے کبھی ظالم کے سامنے نہ رکنا جب پیمان الہی ٹوٹ رہا ہو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ امور جو علماء کو، اس بات پہ غور کریے گا، اب یہ امام کا جو یہ جملہ ہے اس پہ غور کریے گا. امام فرما رہے ہیں کہ وہ امور جو علماء کو انجام دینا چاہیے تھا، یعنی علماء کو نظام حکومت علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھی، تاکہ علماء حلال الہی کو حلال رکھیں اور حرام الہی کو حرام سمجھیں اور حرام رکھیں. یعنی امور مملکت کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھی؟ علماء کے ہاتھ میں، کیونکہ علماء وہ ہیں کہ جو حلال الہی اور حرام الہی کو کیا کرتے ہیں؟ تشخیص دیتے ہیں، جدائی ڈالتے ہیں حرام اور حلال میں. لیکن کیا ہے کہ یہ کچھ علماء ہیں جن کی وجہ سے یہ مقام علماء سے چھین لیا گیا ہے. کنیز آنے سے یہ تھا، بس اسی جملے پر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ لوگ، آپ لوگ اپنی سے ہی ایسے بیٹھیے تاکہ پھر بعد میں انشاءاللہ کے لوگ آتے رہیں اور بیٹھتے رہیں. بلا فاصلے کے ماننے والے ہیں آپ لوگ، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے نظام حکومت یہ علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، تاکہ علماء حلال کو حلال سمجھیں اور حرام کو حرام سمجھیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ حلال کو حرام کر دیا جائے اور حرام کو حلال کر دیا جائے. اب سوال ان لوگوں سے ہے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام خمینی نے حکومت قائم کرنے کے لیے یہ انقلاب برپا کیا تھا، یہ ایک ڈھونگ رچا تھا، معاذ اللہ یہ ایک ڈھونگ رچا تھا. یہی جملے ہیں اخباریوں کے، یہی جملے ہیں کہ امام خمینی نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا. پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ امام 8 ذی الحج کو میدان بنا میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی امام کے اسی جملے کے ذریعے امام خمینی نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے اس چیز کو کہ اجتہاد اور فقہ کو ثابت کیا ہے امام خمینی نے امام کے اسی جملے کے ذریعے سے کہ اگر آپ بتائیں کہ کیا کسی مملکت میں اگر وہ اسلامی مملکت نہ ہو، اسلامی حکومت نہ ہو، تو کیا قوانین اسلام کو وہاں اجرا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے اسلام کے جو ہمارے قوانین ہیں کیا ہم ہندوستان میں اسے اجرا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کورٹ میں جا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے؟ نہیں. جو ہندوستان کے جو لا ہیں، جو ہندوستان کے جو قانون ہیں، اسی کے مطابق آپ کو فیصلہ ملے گا، اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں ملے گا. یہی امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے کے لیے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ امور مملکت علماء کے ہاتھ میں ہو. امور مملکت علماء کے ہاتھ میں ہو. یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، حکومت مسلمانوں کی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، حکومت مسلمانوں کے لیے ہونا ضروری نہیں. یہ تو انہوں نے اپنے لیے کیا تھا، معاذ اللہ انہوں نے اپنے لیے کیا تھا. جب امام خمینی جب
جلا وطنی کے بعد کئی سالوں کے بعد جب وہ واپس ایران گئے ہیں تو ایران جانے کے بعد کسی نے کہا کہ آقا آپ کے لیے گھر کا اہتمام کیا گیا ہے. امام خمینی نے کہا کہ پہلے مجھے اس کا کرایہ بتا دیا جائے کہ اس کا کرایہ کتنا، پہلے مجھے کرایہ بتایا جائے. کہا نہیں آقا ہم نے انتظام کر دیا ہے. کہاں سے کیا ہے انتظام؟ کہا بیت المال سے. کہا وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یعنی وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. میں خود اس کا کرایہ جو میری اپنی جائیداد ہے میں اس میں سے دوں گا. یہاں تک کہ ان کے بیٹے مصطفیٰ خمینی جس وقت ان کا 10th تھا تو انہوں نے اپنے بابا سے یعنی امام خمینی سے کہا تھا کہ بابا اگر میرا اچھے مارکس میرے آئے، اچھے نمبر میرے اگر آئے تو مجھے بائک چاہیے، یعنی موٹر سائیکل مجھے چاہیے. ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی کوئی الگ بچے تو نہیں تھے نا. انہوں نے اپنے بابا سے کہا تھا یعنی امام خمینی سے کہا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے. امام خمینی نے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے دیں گے. لیکن جب ان کے بہت اچھے نمبر آ گئے تو امام خمینی سے کہا کہ بابا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا. کہا بیٹا ابھی اس وقت جو میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس اتنی رقم ہے کیونکہ مرجع تھی. کہا میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں تمہیں موٹر سائیکل دے سکتا ہوں، لیکن وہ رقم بیت المال کی رقم ہے، میں اس سے نہیں تمہیں دے سکتا ہوں. میری کچھ پراپرٹی یعنی ان کے امام خمینی کی بہت زیادہ کھیتی تھی، بہت زیادہ کھیتی تھی ان کی خمین میں. انشاءاللہ کہ کل ذکر کریں گے. خمین میں بہت زیادہ کھیتی تھی، اس کی وجہ سے ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا. تو جب میری اس میں سے درآمد میں سے جب مجھے پیسہ وصول ہوگا تب میں موٹر سائیکل بھی لاؤں گا. اب ذرا سوال کروں گی ان لوگوں سے جن کو اعتراض کرنے کے لیے 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے، اعتراض کر دیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اعتراض کر دیتے ہیں. یہ سب جو اعتراضات ہوتے ہیں نا صرف جہالت کی نشانی ہوتا ہے. کبھی بھی عالم دین اگر کوئی ہوگا یا کبھی بھی کوئی عالم ہوگا وہ یوں ہی کسی پر اعتراض کرنے نہیں کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے بات کی تحقیق کرتا ہے، بات کی انتہا تک جاتا ہے، پھر وہ کلام کرتا ہے. ایک سلوات پڑھنے والے اب آئیے کل جو سوالات کیے گئے تھے کہ اخباریوں کے کتنے نظریات تھے، تقریباً 6-7 نظریات بیان کیے تھے نا کہ اخباریوں کے یہ نظریات ہیں. اس کو لے کر کے یعنی ان کے جو عقیدے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے عقیدے کو بیان کیا تھا. آج اسے کچھ جوابات دیں گے اور انشاءاللہ کی اخباریت کی بحث کو آج تمام کر دیں گے. پہلی کیا چیز کہی تھی اخباریوں نے؟ پہلی کیا چیز اخباری لوگ کیا چیز کہتے ہیں کہ اجتہاد اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ ایک بدعت تھی جسے ایجاد کر دیا ہے کچھ علماؤں نے. کچھ یہاں تک کہ ان کی جو زبانی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ علماء سو نے بدترین علماء نے معاذ اللہ اس کو ایجاد کر دیا ہے. اسلام میں اجتہاد نہیں تھا. تو سب سے پہلے اسی کا جواب دیتے چلیں کہ اجتہاد اسلام میں تھا یا نہیں تھا. کہیں جانے سے یہ جب بھی آپ غور سے تاریخ پڑھیں گی تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اجتہاد کوئی عصر معصوم کے بعد کی بات نہیں ہے، یعنی غیبت کبریٰ کے بعد سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اجتہاد خود مولائے کائنات کے زمانے سے شروع ہوا. مولائے کائنات کے زمانے سے اجتہاد شروع ہوا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. اجتہاد شروع کیوں ہوا؟ عصر معصوم میں. عصر غیبت کبریٰ میں سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت امام زمانہ نہیں ہے تو ضروری ہے، لیکن عصر معصومین میں اجتہاد کیوں تھا؟ اس کی 3 وجہ بتائی جاتی ہے کہ عصر معصومین میں بھی اجتہاد کیوں تھا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عصر معصومین میں معصومین زیادہ تر مدینے میں رہا کرتے تھے اور کیونکہ اسلام تقریباً دوسری جگہ پر بھی پھیل چکا تھا، کیونکہ ہر کوئی جس بھی مذہب کا ہو ان لوگوں نے اپنے مذہب میں سن رکھا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، وہ دین لے کر کے آئے گا. تو جن لوگوں نے سن رکھا تھا وہ آتے تھے مدینے میں اور ان کے جو سوالات رہا کرتے تھے پوچھتے تھے اور اسلام قبول کر کے پھر اپنے ملک جایا کرتے تھے، اپنے وطن جایا کرتے تھے اور پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. اب کیونکہ امام زیادہ تر مدینے میں رہا کرتے تھے تو جو امام تو مدینے میں رہا کرتے تھے، اب یہ لوگ جو مسلمان ہوتے تھے یہ اپنے مسائل کو کس سے پوچھیں؟
اس لیے امام نے جائز قرار دیا تھا کہ جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اور جنہوں نے معصوم کی صحبت اختیار کی ہے، معصوم کے ساتھ میں رہے ہیں، حافظ قرآن ہیں اور جو واقعاً خدا کا خوف رکھتے ہیں، انہیں معصومین نے اجازت دی تھی کہ وہ دور دراز جگہوں پہ جائیں اور وہاں پر اسلام کو پھیلائیں اور اپنے اجتہاد سے کام لیں، یعنی حدیثوں کو، روایتوں کو دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو حدیث اور روایت کو دیکھیں، پرکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، اس کے بعد حکم لیں۔ اس کے بعد دوسری کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے عصر معصوم میں اجتہاد شروع ہو گیا تھا؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ ائمہ معصومین کے رابطے پر لوگوں کے ساتھ پابندیاں تھیں۔ آپ کسی بھی معصوم کی تاریخ اٹھا لیجئے، سوائے مولائے کائنات میں، اور وہ بھی مدینے میں جو رہتے تھے، اس کے بعد سے آپ تاریخ اٹھائیے امام حسین تک تو کچھ حد تک راحت تھی کہ لوگ امام حسین سے، امام حسن سے، مولائے کائنات سے لوگ ملاقات کر لیا کرتے تھے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے بعد سے آپ تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے خود امام عسکری علیہ السلام تک اور پھر امام زمانہ علیہ السلام خود امام منع کرتے تھے امام، کیونکہ امام اگر لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے تھے تو اس پر امام کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کیونکہ زیادہ تر ہمارے اماموں کی زندگیاں زندان میں گزری۔ آپ ان کی جب تاریخ اٹھائیے نا تو دیکھیے ان کی جوانیاں ان کی ضعیفی میں زندان میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، یعنی زندان میں جاتے تھے جوان، لیکن جب کئی سالوں کے بعد جب زندان سے آتے تھے نا تو ضعیف ہو کر زندان سے آتے تھے۔ تو امام کی کیونکہ زندگی زیادہ تر زندان میں گزرتی تھی، تو اب زندان میں تو اجازت نہیں رہتی تھی کہ کوئی جائے اور مسئلہ پوچھ کر کے آئے، کوئی جائے فتویٰ پوچھ کر کے آئے، اس لیے خود امام اپنے اصحاب کو اجازت دیتے تھے کہ اصحاب اجتہاد کریں، فقیہ بنیں، فقہ کریں، تفقہ فی الدین کریں، تاکہ لوگ حلال خدا کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرنے پائیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز تھی، تیسری چیز جو تھی وہ یہ کہ امام سے جب رابطے میں کوئی آتا تھا تو یہ جو حکومت تھی، حکومت اس پہ ظلم کیا کرتی تھی، یعنی اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ امام کا چاہنے والا ہے تو یا تو اسے زندانوں میں ڈال دیا کرتے تھے یا تو اسے مار دیا کرتے تھے۔ اس لیے امام اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کے چاہنے والے امام کے پاس آئیں اور امام سے ملاقات کریں۔ اور چوتھی چیز جو تھی وہ تقیہ تھی۔ تقیہ کی وجہ سے، کیونکہ امام کے دور میں بہت سارے لوگ تقیہ کی زندگی گزارتے تھے، اب اگر کوئی تقیہ کی زندگی میں ہے تو وہ کس طرح سے احکامات کو انجام دے گا؟ اس لیے معصومین نے اجازت دی تھی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو اقوال معصومین کو جانتے ہیں، وہ فقہ کریں، یعنی اجتہاد کریں اور اجتہاد پر وہ لوگ عمل کریں۔ اس کے بعد اب آئیے بتاتے ہیں کہ کون کون سے علماء تھے کہ جو عصر معصومین میں ہی اجتہاد کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے خود ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جناب ابو ذر تھے۔ جناب ابو ذر عثمان کی حکومت تک مفتی کہے جاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، اجتہاد کرتے تھے۔ اسی لیے جب بھی عثمان کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتا تھا تو جناب ابو ذر فوراً اس کے خلاف جو حکم شرعی رہتا تھا اسے جاری کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عثمان نے پابندی لگا دی تھی کہ ابو ذر آج کے بعد فتویٰ نہیں لیں گے، اور یہی حال معاویہ کے دور میں تھا، کیونکہ معاویہ بھی یہی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی احکام خداوندی کو بدلنا چاہتا تھا۔ اسی لیے تو کیا کیا ہے، جمعے کی نماز کس دن پڑھا دی گئی؟ خود کو پڑھا دی گئی۔ صبح کی نماز کیسے پڑھا دی گئی؟ صبح کی 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھا دی گئی۔ نماز پڑھانے والی کون تھی؟ مردوں کو نماز پڑھانے والی ایسی خاتون کہ جو خود پاک نہیں تھی، طہارت میں نہیں تھی،
ایسی خاتون جو طہارت میں نہ ہو، اس خاتون نے صبح کی نماز لوگوں کو نماز جماعت پڑھا دی۔ یعنی اسلام اس طرح سے بدل رہا تھا، اس طرح سے بدلا جا رہا تھا۔ اب یہ موقع تھا، کیونکہ اہل بیت کو بعض موقع پر اہل بیت کو اصلاً یہ اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ بولیں، لیکن یہ جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ فوراً بول اٹھتے تھے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے۔ جبکہ کسی بھی معصوم نے، یعنی جناب ابو ذر 3 معصوم کے دور میں رہے ہیں۔ پہلے تو رسول خدا کے دور میں رہے، لیکن رسول خدا کے بعد خود مولا کائنات امام حسن اور امام حسین کے دور میں رہے ہیں، لیکن کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ ابو ذر ہمارے رہتے ہوئے فتویٰ کیوں دے رہے ہیں، ہمارے رہتے ہوئے فتویٰ کیوں دے رہے ہو، ہمارے رہتے ہوئے اجتہاد کیوں کر رہے ہو۔ کسی معصوم نے منع نہیں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد شخصیت جو فتویٰ دیا کرتی تھی عصر معصومین میں، وہ ہے محمد بن صائب قلبی۔ محمد بن صائب قلبی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص صحابی میں سے تھے، اور انہیں فقیہ قرآن کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ فقیہ قرآن کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی قرآن کی آیت ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ اللہ نے دین میں سختی قرار نہیں دی۔ حرج یعنی دین میں اللہ نے سختی قرار نہیں دی ہے۔ انہوں نے اس آیت کا یہ اجتہاد کیا، یہ مطلب نکالا کہ اللہ نے دین میں سختی نہیں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی حلال، کبھی کبھی جائز جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ناجائز چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے ساتھ مثال کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کر دیں۔ اگر ایک خاتون کا گھر سے باہر بغیر حجاب کے نکلنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر ابھی اسی خاتون کے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بغیر حجاب کے اسے نکلنا جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی کب؟ یعنی اللہ جو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دین میں حرج نہیں قرار دیا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں تم گھر کے اندر رہ کر کے مر جاؤ لیکن گھر سے باہر نہ نکلو، یہ اللہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین میں حرج قرار ہی نہیں دیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب نکالا کہ کبھی کبھی، یعنی اس حالت اضطراب میں حلال حرام ہوتا ہے اور حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دی، کہا دوسری مثال کیا ہے؟ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے اس کا کھانا پینا جائز نہیں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی چیز جائز ہو جاتی ہے۔ جیسے الکوہل ہے، الکوہل کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن وہی الکوہل اگر دوا میں پڑ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ اللہ نے دین میں حرج قرار نہیں دیا ہے۔ اب ایک اور مثال دیں، آئس کریم آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، اپنی مرضی سے کھا سکتی ہیں، لیکن اگر ابھی آپ کو نیمونیا ہو گیا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے نیمونیا کسی کو ہو گیا ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اب وہی آئس کریم کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے، جو جائز تھی، جو حرام ہو جائے گی آپ کے لیے وہی آئس کریم کی جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، وہی آئس کریم آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ انہوں نے مطلب یہ استنباط کیا کہ کبھی کبھی حلال حرام ہوتا ہے اور حرام حلال ہو جاتا ہے، کب؟ اضطراب کی حالت۔ یا جیسے میتا، اس کی تو حدیث بھی ہے، میتا اسے کہتے ہیں مرغات، یعنی جیسے مرغی اگر خود سے مر جائے، اسے ذبح نہ کیا جائے، خود سے وہ مر جائے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کہیں ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر اس کے پاس سوائے اس مری ہوئی مرغی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے پینے اور اس کی جان کا بھی خطرہ ہو، تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ محمد بن صائب قلبی نے جب یہ فتویٰ دیا
کہ اضطراب کی حالت میں جائز ناجائز ہو جاتا ہے. یعنی آئس کریم جائز تھی لیکن حرام ہو گئی. اگر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. امام صادق علیہ السلام کے پاس بھی یہ فتویٰ گیا, امام باقر علیہ السلام کے پاس بھی گیا, لیکن بجائے اس کے اگر جائز نہ ہوتا تو امام منع کرتے کہ ہمارا وجود ہے, ہم ہیں فتویٰ دینے کے لیے, لیکن امام نے ان کی تائید کی اور ان کی تشویق کی, یعنی انہیں شاباشی دی کہ واقعی تم نے جو استنباط کیا ہے وہ تم نے بالکل صحیح استنباط کیا ہے. اس کے بعد علی ابن مہزیار, نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے علی ابن مہزیار کا. علی ابن مہزیار امام جواد علیہ السلام کے پاس ایک خط لکھتے ہیں. خط لکھ کر کے پوچھتے ہیں, کہا مولا آپ کے اصحاب کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں نماز قصر ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مکے اور مدینے میں 10 دن کا قصر کیا جائے تو نماز پوری پڑھی جائے گی. آپ کے اصحاب کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے. ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے, یعنی ہم نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان نماز پوری پڑھی جائے. ہم نے یہ فتویٰ کیا اور ہم نے خود مکے اور مدینے کے درمیان نماز تمام پڑھی ہے. جب یہ خط امام جواد کے پاس آیا تو امام جواد نے جواب دیا, کہا تمہارا یہ فتویٰ میرے نزدیک بہت محبوب ہے اور ہم خود بھی پسند کرتے ہیں کہ حرمین شریفین میں یعنی مکے اور مدینے میں نماز تمام پڑھی جائے, چاہے 10 دن کے لیے آپ جائیں یا 10 دن سے کم جائیں. صلوات پڑھنے پر محمد. اس کے علاوہ ابھی وقت نہیں ہے, انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہم کتابیں بتا دیں گے آپ لوگوں کو, ان کو بتا دیں گے, آپ لوگوں کو دے دیں گے کتابیں, آپ لوگ خود مطالعہ کریں گے کہ کتنے ایسے صحابہ تھے کہ جو عصر معصومین میں اجتہاد کیا کرتے تھے. جیسے ان میں سے ایک زرارہ ہے, لیکن ذکر نہیں کریں گے ان کا فتویٰ کیا تھا. زرارہ ہے اور بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جو اجتہاد کیا کرتے تھے. دوسرا جو شک تھا وہ کیا تھا, یہ لوگ کس پر شک کرتے ہیں؟ خمس پر. خمس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے اپنی زندگی میں شیعوں کے لیے خمس کو حلال قرار دے دیا تھا, یعنی شیعہ خمس نہیں دیں گے, شیعہ خمس نہیں دیں گے, باقی سب لوگ خمس دیں گے, شیعہ خمس نہیں دیں گے. جبکہ آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ خود پتہ چلے گا اس سے کہ امام نے اپنے عقلاء کو معین کیا تھا کہ لوگوں سے خمس کو وصول کریں اور امام کی خدمت میں لا کر کے دیں, امام کی خدمت میں لا کر کے جما دیں. آپ لوگوں نے بی بی شتیتا کا واقعہ سن رکھا ہوگا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک شخص نے خراسان سے ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے میں خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ خمس مجھے معاف کر دیا جائے, خمس مجھے معاف کر دیا جائے, میں یہ چاہتا ہوں. تو امام نے خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد یعنی خط کا جواب دیا امام نے, اور امام نے خط میں کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے ذریعے سے ہماری مدد ہو؟ کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اس خمس کی رقم کے ذریعے سے ہماری مدد ہو اور ہم دین کو پھیلا سکیں, اور اس رقم کے ذریعے سے ہم اپنے خانوادے کا خرچ اور اپنے شیعوں کی مدد کر سکیں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد آگے امام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو اور اس کے ذریعے سے تمہارے بہت سارے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے ہیں, اور ان کا کیا فتویٰ ہے کہ خمس شیعوں کے لیے معاف ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عقلاء ہیں کہ جو خمس کے پیسے کو وصول کیا کرتے تھے اور وصول کرنے کے بعد معصومین کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا کرتے تھے. اب وہ لوگ جو خمس نکالتے ہیں, خمس دیتے ہیں, اب وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی سامنے سے یہ کہے گا کہ معصومین نے منع کیا تھا اس لیے ہم لوگ نہیں دیتے ہیں, تو یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ حق امام کھا رہے ہیں,
ظاہر سی بات ہے، اور واقعی حق کے امام یہ لوگ کھا رہے ہیں، جو خمس نہیں نکال رہے ہیں وہ حق کے امام اور حق کے سادات کھا رہے ہیں۔ خمس 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ دلیل شقیقہ سے سیکھے نا کہ انہوں نے کتنا درہم، 1 درہم، ایک سکہ، صرف 1 سکہ بھیجا تھا انہوں نے۔ جب وہ کلا لے کر کے امام کے پاس پہنچا تو پہنچنے کے بعد امام نے صرف 1 سکے کو قبول کیا، باقی سب کو واپس کر دیا تھا، صرف 1 کو قبول کیا تھا۔ تو یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس۔ عزیزان من، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ بینک میں جمع کریے پھر اس کے بعد نکالیے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو ہے آپ اپنے کچن میں دیکھیں نا، 1 کلو چاول ہے نا، اس کا 5واں حصہ نکال لیجیے، تاکہ اس کے ذریعے سے امام کی رضایت بھی حاصل ہو سکے اور امام کی خوشنودی بھی حاصل ہو سکے، آپ کا رزق پاک ہو سکے اور آپ کے بہت سارے گناہ کیا ہو سکے، معاف ہو سکے۔ خود استاد ابن جعفر نے بھی بہت خوبصورت انداز میں کہا، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حق کے سادات و حق کے ایک سلوات پڑھنے بار محمد دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، ہے نا؟ آپ لوگوں کو تو تقریباً یاد ہوگا۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق کے سادات و زہرا کے مفروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ صلوات پڑھیں پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ قرآن میں شک پیدا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ قرآن 2 گروہ ہو گئے ہیں، انہی اخباریت میں 2 گروہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ قرآن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، قرآن صرف معصوم سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری سمجھ سے باہر ہے قرآن۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، اس لیے ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر قرآن میں تحریف ہو گئی ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یعنی پھر اللہ کی بات غلط ہے۔ اگر آپ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ کی بات نزلنا غلط ہے۔ پھر دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ یعنی 700 آیت میں اللہ دعوت دے رہا ہے قرآن میں کہ کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں تفکر کرتے، کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر ہماری سمجھ سے باہر تھا قرآن تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تدبر کریں؟ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ 700 آیت ہے قرآن میں جو ہمیں حکم دے رہی ہے کہ قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں۔ پھر تو یہ ساری آیتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یا پھر جو اللہ کہہ رہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے مسلمین کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے عالمان کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے، پھر تو سب بیکار ہو جائے گا، کیونکہ جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا قرآن تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ یعنی بس معلوم ہوا کہ ان کا یہ نظریہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور کیا نظریہ تھا؟ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے لیے صرف حدیث کافی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف حدیث کافی ہے۔ ہم حدیث کے ذریعے سے احکامات کو لیں گے، حدیث کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ بھی حدیث سے سمجھ میں آئے گا بس ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اور حدیث سمجھنے کے لیے کسی بھی عالم دین کی ہم تقلید نہیں کر سکتے، کسی عالم دین کی طرف ہم رجوع نہیں کر سکتے۔ اب حدیث کے بارے میں آپ کو بتائیں، حدیثیں یہاں تک کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں حدیث کے لیے یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ اس حدیث کا راوی صحیح ہے یا نہیں، یہ حدیث کس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے یہ بھی ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بس حدیث ہے، بس ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ اب کنیزان سیدہ آپ کو ایک بات بتائیں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر تقریباً 207 سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 207، جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
یہ آیت کس کے لیے ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، جو لوگ اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے. بس یہی وہ لوگ ہیں. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی مرضی کے لیے. کس نے اپنا نفس بیچا تھا؟ کس نے بیچا تھا اپنا نفس؟ مولا کائنات نے اپنا نفس بیچا تھا نا. کس دن؟ شب ہجرت. مولا کائنات جب بستر رسول پر سوئے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو لوگ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے. یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مولا کائنات کے لیے. اس آیت کو معاویہ نے 4000 درہم دے کر کے ایک راوی کو جو امام نے کہا تھا نا کہ یہ کیوں پیمانے الہی توڑے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، معاویہ نے، اور یہ بات سنیوں کے ہاں بھی ہے، ثابت ہے، اور شیعوں کے ہاں بھی ثابت ہے یہ بات کہ معاویہ نے 4000 درہم راوی کو دیا اور کہا کہ اس آیت کی شان نزول کو کس کے لیے وہ کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے؟ ابن ملجم کے لیے. یعنی آپ سوچیں ذرا، ابن ملجم کے لیے. اور کب؟ جب وہ مسجد میں سویا تھا. یعنی اپنا نفس بیچ کر کے وہ سویا تھا مسجد میں. اب ذرا سوچیں آپ لوگ کہ اسلام کہاں جا رہا تھا 4000 درہم دے کر کے. اب یہ جب آیت کی شان نزول بدل دی جا رہی تھی تو کیا حدیثیں محفوظ تھیں؟ اور حدیثیں تو خود رسول خدا کے زمانے میں ہی نقلی حدیثیں لکھی جانے لگی تھی. خود رسول خدا نے کہا تھا کہ جو بھی اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو ہم اہل بیت کی طرف سے نہیں ہے اور اپنی طرف سے ایسی بات کہہ کر ہماری طرف اگر منسوخ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. اپنے زمانے میں رسول خدا نے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ حدیثیں لکھی جانے لگی تھی. خود معاویہ 70,000 راویوں کو اپنے زمانے میں معین کیا تھا کہ وہ آئیں اور بنی امیہ کے فضیلت میں حدیثیں لکھیں، اور اس نے بیت المال کے دہانے کو ان راویوں کے لیے کھول دیا تھا. یعنی جتنا پیسہ لینا ہے، جتنا مال و دولت لینا ہے، مال و دولت لیں، اور لینے کے بعد کیا ہے، صرف یہ کیا کریں، 2-4 جملے حدیث کے لکھیں، بنی امیہ کے فضائل میں لکھیں اور اسے منسوخ کر دیں. کس سے؟ قال رسول اللہ کہہ دیں، قال امیر المومنین کہہ دیں. صرف اس چیز کے لیے اس نے نہ جانے کتنا بیت المال خرچ کیا تھا معاویہ نے. تو آپ بتائیں کہ جب ایسا دور تھا، ایسا زمانہ تھا، تو کیا حدیثیں محفوظ ہیں؟ تو جب حدیثیں محفوظ نہیں ہیں تو یوں ہی کیا ہر حدیث پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے جب بھی حدیث ان کے پاس آتی ہے تو پہلے وہ علم رجال پڑھتے ہیں. علم رجال ایک علم ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، راوی صحیح ہے یا راوی صحیح نہیں ہے، راوی موثق ہے یا راوی موثق نہیں ہے، راوی بکنے والا تو نہیں تھا، راوی بے ایمان تو نہیں تھا، راوی عادل تھا یا نہیں تھا، اور راوی نے خود نقل کی. یہ جو راویوں کا سلسلہ تھا یہ تواتر تھا یا خبر واحد تھی، یعنی کوئی ایک اس حدیث کو بیان کرنے والا تھا، یا تواتر یعنی پے در پہ سلسلے وار نقل ہوتی تھی. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اگر کوئی حدیث موثق ہوتی ہے اس کے ذریعے سے احکام الہیہ کو اخذ کیا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں علم رجال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی عالم دین کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ بتائیں کہ جب ضرورت نہیں ہے، حالات ایسے تھے، تو حدیث کے ذریعے آپ کیسے کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں؟ حدیث کے ذریعے آپ احکام کو کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھنے والے محمد ایک اور چیز جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس آخری چیز، اس کے بعد انشاءاللہ کہ آپ کی زحمت نہیں، رحمت انشاءاللہ کے یہیں پر یہ آخری ایک چیز بس ذکر کر دیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک
امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں تب تک ہم جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اخباریوں کا کہنا ہے ہم جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ جہاد کے لیے معصوم کی اجازت ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی یا امام کی اجازت ہو یا نبی کی اجازت ہو، اس اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، یعنی جنگ نہیں کر سکتے جب تک امام کی اجازت نہ ہو۔ تو بس ان سے ایک سوال کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کہ نہیں کر سکتا کہ اب ان سے ایک سوال کریں گے کہ اب آپ میں سے کوئی اٹھیے ان کو اور 2 جڑ دیجیے، اور جڑنے کے بعد اگر وہ پلٹ کے آپ کی طرف بڑھیں تو آپ ان سے یہی کہیے کہ آپ کو تو اجازت نہیں ہے، جب امام زمانہ آئیں گے آپ ان سے اجازت لیجیے گا، پھر اس کے بعد ہم کو بتلا دیجیے گا۔ یہی تو ہوا نا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عصر امام میں امام زمانہ کی غیبت میں اجازت ہی نہیں ہے جنگ کی، جنگ کی اجازت نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کر سکتے، یعنی ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم اپنے حق کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، تو بس اب آپ بولیے گا نہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا سب سے پہلے یہ لوگ اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہر جگہ یہی شور مچانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، کبھی غور کریے گا، میری اس بات پہ غور کریے گا کہ سب سے زیادہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی کسی بھی چیز میں ہو جائے تو سب سے زیادہ شور یہی مچاتے ہیں۔ تو ذرا ان سے کہنا چاہیں گے کہ ابھی شور نہ مچائیے، ابھی صبر کر لیجیے، جب امام زمانہ آئیں گے امام زمانہ سے اجازت لیجیے گا، اس کے بعد جتنا من کرے گا آپ شور مچائیے گا۔ کیا امام نے کہا ہے کہ آپ اپنا دفاع نہ کریں؟ دفاع کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ یہ جو اسلام کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکو نہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یعنی اگر ظالم تم پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ جہاد الگ چیز ہے، دفاع الگ چیز ہے۔ دفاع یعنی ہمیں کوئی مار رہا ہے تو ہم بھی اس کا بدلہ لیں، یہی تو ہے، اور اس چیز کی ہر عقل انسانی اجازت دیتی ہے کہ اپنے حق کا بدلہ لیا جائے۔ لیکن اب ان کا کہنا کہ کچھ بھی سماج میں ہو رہا ہے، سماج میں کچھ بھی ہو رہا ہے، بے پردگی کا قانون آ رہا ہے تو آنے دو، حقوق مسلمین برباد ہو رہا ہے تو برباد ہونے دو، جب امام آئیں گے تب سب انشاءاللہ کے صحیح ہو جائے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہر ظلم کے آگے، ہر بربریت کے آگے، ہر اس غلط چیز کے آگے، ہر باطل کے آگے اپنے سر کو جھکا دو، یہ امام نے نہیں کہا ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ قریب آنے سے لگا، ظلم کے آگے نہ جھکنا، ظالم کے آگے نہ جھکنا، یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام نے کہا کبھی بھی ظالم کے آگے نہ جھکنا۔ امام کہہ رہے ہیں ہاتھ میں نہ ذلت، ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے۔ موت قبول کر لینا لیکن ظالم کے آگے کبھی نہ جھکنا، ظلم برداشت نہ کرنا، موت قبول کر لینا، ذلت گوارا نہ کرنا، ذلت کی زندگی گوارا نہ کرنا۔ ارباب اعضاء، یہ جو فرش اعضاء ہے نا، یہ ہمیں درس کسی بات کا دے رہی ہے، ہاتھ میں نہ ذلہ کا درس دے رہی ہے۔ یہ جو فرش اعضاء ہے، یہ فرش اعضاء ہی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ظالم کو کبھی قبول نہ کرنا، ظالم کی کبھی چاپلوسی نہ کرنا، ظالم کے سامنے کبھی ظالم کی تعریف میں اپنی لب گشائی نہ کرنا۔ یہ ہمارے اماموں نے ہمیں درس دیا ہے۔ کلیس آنے سے لگا آج محرم کی 7 تاریخ ہو چکی ہے، بڑی تیزی سے ایام اعضاء گزر رہے ہیں۔ دل کی حسرت، کسی دن بھی دل کی حسرت پوری نہیں ہو پاتی ہے اور دن تمام ہو جاتا ہے۔ ارباب اعضاء 6 تاریخ ہو گئی ہے، بس کچھ ہی دن بچے ہیں گلشن فاطمہ کے گزرنے میں۔ ارباب اعضاء روز عاشور تمام اصحاب و انصار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے ہم میدان میں جائیں، پہلے ہم میدان میں جائیں۔ ہر کوئی جلدی کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی سبقت کرنا چاہ رہا ہے۔
بس ارباب ازا ایک شاعر ہیں جنہوں نے علی اکبر کی شان میں کچھ اشعار لکھے تھے، لوحے کی ایمان سے کچھ اشعار لکھے انہوں نے، جس میں انہوں نے پہلی لائن یہ لکھی تھی کہ اکبر کے مرنے نے مجھے مار دیا۔ جیسے ہی یہ لکھا، لکھنے کے بعد وہ سوچنے لگے کہ میں نے یہ کیا لکھ دیا، شاید میں نے غلط لکھ دیا، کیونکہ مولا کے لیے تو عباس کا غم بھی بہت تھا، مولا کے لیے تو علی اصغر کا غم بھی بہت تھا، مولا کے لیے تو قاسم کا غم بھی بہت تھا، میں نے یہ کیا لکھ دیا، شاید میں نے غلط لکھ دیا، شاید کہتے ہیں کہ یہ لکھ کر کے میں نے اپنا قلم رکھ دیا اور میں سوچنے لگا شاید میں نے غلط لکھ دیا۔ وہ کہہ رہے کہ میں سوچتے بس میری ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوچھ نہیں آئی ہے اور کہہ رہی اے شاعر، شعر کو آگے کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ وہ شاعر کہتے میں نے کہا کہ بیوی مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں نے غلط لکھ دیا۔ تو آنے والی اس بیوی نے کہا اے شاعر، اکبر کے بعد میرے حسین کو جینا کب تھا؟ ایسا جب تمام اصحاب و انصار قربان ہو گئے، ایک مرتبہ علی اکبر امام حسین کے خدمت میں آئے، بابا اب مجھے بھی پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا، کہا اکبر کیا کوئی جوان اپنے بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگتا؟ اے اکبر، اگر میدان میں جانا ہی ہے تو پہلے خیمے میں جاؤ، اپنی ماں اور پھوپھیوں سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں، جناب زینب کے خیمے میں گئے، پھوپھی اماں میرا آخری سلام قبول کیجیے گا۔ جیسے ہی اتنا سننا تھا نا، جناب زینب نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا اب تم بھی جا رہے ہو؟ اکبر کیا ہماری غربت کا خیال نہیں، اب تم بھی جا رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اگر دادی نے سوال کیا زینب تمہیں اکبر پیارا تھا حسین نہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ جناب زینب نے کہا اکبر جاؤ، اگر تجھ جیسا 1000 اکبر میرے پاس ہوتا تو میں اپنے بھائی پہ قربان کر دیتی۔ پھر اماں سے اجازت لی، ماں سے اجازت لی۔ بس راوی کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے جب نکلنا چاہ رہے تھے نا تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، کوئی ان کے دامن کو پکڑ لیتا تھا، علی اکبر اندر چلے جاتے تھے۔ 7 مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے اگر کوئی بزرگ خاتون ہوتی نا تو علی اکبر کے شانوں کو پکڑتی، اکبر کہاں جا رہے ہو؟ میرا یقین ہے کہ وہ معصوم سکین آ رہی ہوگی جنہوں نے علی اکبر کے دامن کو پکڑا ہوگا۔ بھیا کہاں جا رہے ہو عالم غربت میں چھوڑ کے؟ بھیا ہماری غربت کا تو خیال کیجیے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے۔ راوی کہتا ہے اکبر کی رخصتی ایسے تھی جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلا۔ علی اکبر نکلے، امام حسین کے پاس آئے، کہا بابا اجازت مل گئی۔ مطلب امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا، امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ جب علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ گئے نا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں پھیلا دیا۔ پروردگارا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا، جسے دیکھ کر مجھے میرے نانا کی یاد آتی تھی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ارباب ایسا پرسا دیجیے گا، پرسا دیجیے گا۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی
اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا میرے لال. اے اکبر جب تک سامنا رہے گا مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہنا. ارباب ازا علی اکبر چلے ابھی تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. علی اکبر نے جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے جو بڑی تیزی سے آ رہا ہے. کبھی زمین پر گرتا ہے کبھی خود کو سنبھال لیتا ہے. اکبر بڑھے بابا کے پاس آئے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. بس اتنا سننا تھا. امام حسین نے کہا اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتا تو تجھے بھی میرے درد کا اندازہ ہوتا. جزاکم اللہ. نہیں معلوم امام حسین نے علی اکبر کو کیسے رخصت کیا. علی اکبر میدان میں گئے. امام حسین درِ خیمے سے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ فضا کو بلایا. فضا آئی. فضا سے کہا فضا ذرا ام لیلا سے کہہ دو اکبر پہ ایک مشکل وقت ہے. ام لیلا سے کہہ دو اکبر کے لیے دعائیں کرے. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ادھر ام لیلا نے مصلی بچھا دیا. پروردگارا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی. ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. لوگوں میں آواز آئی اکبر آ گئے. بی بی مصلی سے اٹھی. خیمے کا پردہ ہٹایا. علی اکبر کو دیکھا. علی اکبر کے چہرے کی زیارت کی. ارباب ازا نہیں معلوم جناب لیلا کے لیے وہ اکبر کیا رہا ہوگا جسے امام حسین جب علی اکبر مدینے سے نکلتے تھے نا مدینے میں نکلتے تھے علی اکبر چہرے پر نقاب ڈال دیا کرتے تھے. وہ ماں کے لیے کتنا حسین رہا ہوگا. ایک مرتبہ علی اکبر بابا سے رخصت ہوتے تھے. میدان کے تال میں گئے. میدان کے تال میں جانے کے بعد جب کی ایک مرتبہ آواز دی بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے گا. ابھی تک ہر مجاہد جب آخری آواز دیتا تھا تو کہتا تھا مولا مدد کو آئیے. لیکن اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام. بابا آنے کی زحمت نہ کریے گا. ارباب ازا جیسے ہی علی اکبر کی آواز بلند ہوئی نا امام حسین اب درِ خیمہ سے چلنا چاہتے ہیں. قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ عباس کی جدائی نے کمر توڑ دی تھی. اکبر کی جدائی نے آنکھوں کا نور لے لیا. اب حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. نہیں معلوم امام حسین کس طرح مقتل میں پہنچے. آواز دے رہے ہیں اکبر مجھے آواز دو. اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اکبر میں تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچوں. ارباب ازا امام حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں. لاشے پہ پہنچے تو کیا دیکھا علی اکبر جوان بیٹا زمین پر بیڑیاں رگڑ رہا تھا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں درد ہے. جب علی اکبر نے اپنا ہاتھ سینے سے ہٹایا اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. حسین نے کیا دیکھا؟ سینے میں نیزہ ہے. اب امام حسین ہیں اپنی
اپنی آستینیں پڑھ لی. پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ دو زانو ہو کر بیٹھے. نجف سے علی کو بلایا, یا علی ادرکنی. ایک مرتبہ جب نیزہ نکالا, نیزے کے ساتھ الجھ کر علی اکبر کا دل علی اکبر نے صحیح باپ کے سامنے دم توڑ دیا. اب امام حسین ہے, جوان بیٹے کی لاش ہے. امام حسین اٹھانا چاہتے ہیں لیکن خیمے میں جانا چاہتے ہیں. اپنے بیٹے کی جوانی دیکھتے ہیں, اپنی ضعیفی دیکھتے ہیں. بس روایت کے جملے ہیں, امام حسین نے بڑی مشقت کر کے علی اکبر کو اٹھایا, لیکن ابھی چند قدم چلے ہی تھے کہ ضعیفی نے جواب دے دیا, حسین تم سے اکبر کا جنازہ نہ اٹھے گا. حسین نے علی اکبر کی لاش کو زمین پر رکھا, آواز دی بنی ہاشم کے بچوں, صحیح باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.